اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کو بڑی قدر و منزلت والا مہینہ بنایا، لیکن اس کے اندر شب قدر کو رکھ کر اس کی قدر و منزلت کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی، اور شب قدر کو شب قدر کہا کیوں جاتا ہے؟ تو شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور قدر کے معنی مفسرین نے مختلف ذکر کیے۔ بعد نے کہا کہ اصل میں قدر کا معنی ہوتا ہے قدر و منزلت والی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی قدر و منزلت والی کتاب یعنی قرآن مجید، بڑی قدر و منزلت والے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی قدر و منزلت والی امت یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ ایک وہ شخص جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، اس رات میں عبادت کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل صورت کو نازل کیا، جو آخری پارے میں سورۃ القدر کے نام سے موجود ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور یہ صورت کس موقع پہ نازل ہوئی، اس کے بارے میں کئی واقعات ملتے ہیں۔ احادیث کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو صحابہ کو بڑا رشک آیا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد، ہماری تو عمریں ہی بہت کم ہے۔ تو اس موقع پر اللہ نے سورۃ القدر کو نازل کیا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور بتایا کہ یہ ایسے برگزیدہ پیغمبر تھے کہ انہوں نے 1000 مہینے اللہ کی ایسی عبادت کی کہ اس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کو بڑا رشک آیا، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینے ایسے گزارے کہ رات کو ساری رات وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور دن کے وقت وہ اپنا اسلحہ لے کر اور گھوڑے پہ سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتا تھا۔ تو صحابہ کو رشک آیا کہ ایسی زندگی ان کی گزری ہے کہ ہماری تو زندگیاں 60-70 سال ہیں، اور ان کی 80 سال اور 83 سال جو ہیں، 1000 مہینے اللہ کے راستے میں گزر رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ نے اس صورت کو نازل کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اے نبی، آپ کی امت کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، تب جا کے وہ ثواب کو پہنچے، لیکن آپ کی امت اگر ایک رات عبادت کر لے گی، اس ایک رات کو پا لے گی، تو میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ان کو ثواب عطا کروں۔ اور اللہ نے جو سورۃ القدر کو نازل کیا ہے، اس میں 4 جو ہے نا خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس رات کی۔ پہلی تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی اس رات کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ پھر اللہ سوالی انداز میں فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے لیلۃ القدر۔ پھر خود فرمایا دوسری خصوصیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنتے، اور ہماری اوسط زندگی جو ہے وہ تقریباً 60 سال 70 سال ہے۔ اگر کوئی شخص شب قدر کو پا لیتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی ایک پوری زندگی جو ہے 83 سال 4 ماہ کی زندگی اللہ کے راستے میں عبادت کرتے ہوئے گزری۔ اور وہ شخص جس کی زندگی میں تقریباً 20 دفعہ رمضان آیا اور ہر دفعہ اس نے شب قدر کو پایا، تو اس نے 20 زندگی اللہ کے راستے میں جو ہے نا عبادت کرتے ہوئے گزاری۔ تو یہ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ اور اگلی خصوصیت اس رات کی کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کے اندر جبرائیل امین اور فرشتے اترتے ہیں اور ہر قسم کی خیر لے کر اترتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو، چاہے وہ رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رات صبح تک، یعنی مغرب سے غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور طلوع آفتاب تک یہ سلامتی کا، رحمتوں کا اور برکتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ ایک رات کے اندر اگر انسان عبادت کر لے اور شب قدر کو پا لے تو یقین جانیے وہ بہت بڑی خیر اس نے پا لی۔